تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک جو رکھا گیا ہے کہ انسان کی مدد کی جو ضرورت ہے اس کے اوپر مفتی صاحب جو ہے کچھ بات کریں گے۔ اس کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہوگا کہ مفتی صاحب اس پہ کچھ بات کریں گے، اس کے بعد جو حضرات کو سوالات ہیں وہ اپنے سوالات واٹس ایپ پہ بھیج دیں، اور اس میں جب اگر اس سیکشن میں مل جائے تو اس پہ بات ہوگی، ورنہ وہ سوالات مل جائیں گے اور اگلے سیشن میں انشاءاللہ پوری بات جو ہے وہ اس سے اگلے سیشن میں آگے شروع کیا جائے۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا کہ آپ بچوں سے بات چیت کی توفیق نصیب ہوئی۔ اس پروگرام کی کیا ضرورت ہے، یہ کچھ باتیں اگر آپ حضرات غور سے سن لیں تو انشاءاللہ مثبت نتیجے تک پہنچ پائیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کو جن محاذوں پر لڑنا ہے اور جہاں پر مقابلہ کرنا ہے اور جہاں پر انہیں واضح طور پہ خدا کے احکامات کو جاننے کی ضرورت ہے، وہ ایک بہت بڑا میدان جہاں مورچے جمے ہوئے ہیں اور لوگ مسلسل تیر اندازی کر رہے ہیں، وہ ایمان اور الحاد کی جنگ ہے۔ ایمان سب سے بڑی اور اللہ کا قرب دلانے والی سب سے عمدہ چیز ہے، اور ایمان ہی کے ذریعے انسان خدا تک پہنچتا ہے۔ اور امت نے جس چیز کو فقہ اکبر کا نام دیا ہے وہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ یہ بھی ہے بچوں کہ خدا ایک ہے، اور عقیدہ یہ بھی ہے کہ خدا دو ہیں، اور عقیدہ یہ بھی ہے کہ خدا تین ہیں، اور عقیدہ یہ بھی ہے کہ جتنے عناصر ہیں یہ خدا کا مقام اور درجہ رکھتے ہیں۔ اور عقیدہ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی صدق دل سے یہ تسلیم کرے کہ اللہ ایک ہے۔ ایمان یہاں سے پھوٹتا ہے، اور یہ وہ مورچہ ہے اور ایمان یہ وہ مورچہ ہے جہاں پہ بیٹھ کے فریق مخالف کی بات سنی جاتی ہے، اور جو دلائل وہ صحیح عقیدے کے خلاف پیش کرتے ہیں ان کو نہایت محبت اور نرمی سے دلائل کے ذریعے سمجھانا اور صحیح چیز کی دعوت دینا، اور اگر وہ غلطی سے کسی کھڈے میں گر گئے ہیں یا غلطی سے وہ اندھیرے میں چلے گئے ہیں تو انہیں ان اندھیروں سے نکال کر لانا اور روشنی کی طرف لے جانے کی جد و جہد کرنا، یہ وہ چیز ہے جو علم کلام کہلاتی ہے۔
حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک چیز یہ پیش آئی کہ لوگوں کو ایمان اور عقیدے کی دعوت دی جائے، اور ایک چیز یہ پیش آئی کہ آپ نماز کیسے پڑھتے اور پڑھاتے تھے، روزے اور حج اور زکوٰۃ وغیرہ ان سب کی ادائیگی کیسے ہوتی تھی۔ ایک تیسری چیز پیش آئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی صحبت اس بات کے لیے کافی تھی کہ لوگ مخلص ہوں اور ان کی تمام ایکٹیویٹیز کا اصل مرکز اور اصل چیز اور اصل ہدف اللہ کی خوشی ہو۔ پھر ایک چیز یہ پیش آ گئی کہ اسلام نے جو نظریہ پیش کیا ہے حیات کا اور حیات بعد الممات کا، آخرت کا، یہ کیا چیز ہے؟ پھر تقدیر آ گئی، پھر اور چیزیں آ گئیں، تو یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کسی حد تک تھیں، اور بعد کے زمانے میں تو یہ بہت پیش آ گئی۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اور ان کی زندگی میں بھی ان تمام علوم کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ مثلاً کچھ لوگوں کا ذہن اس طرف چلا گیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو محفوظ کریں، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اس کو محفوظ کیا گیا، اور اس کو بعد میں جب ائمہ مجتہدین نے غور کیا اور اجتہاد کا عمل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے بہت زیادہ شروع ہوا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اجتہاد بہت زیادہ تھا، تو یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، تو انہوں نے جو کچھ عبادات اور ان معاملات میں فتوے دیے، ان سب کو ہم بعد میں ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں کہ یہ فقہ اصغر مرتب ہوئی، چھوٹی فقہ۔ چھوٹی فقہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایسی فقہ ہے جس میں انسان کی عبادات، معاشیات، حقوق، فرائض اور پھر فردر خدا کا قرب جو حاصل کرنا ہے، یہ تمام مباحث اس پہ رہیں، اور اعمال کے متعلق یہ بات ہوتی رہی کہ اعمال میں کیا چیز قرب خداوندی میں مددگار ثابت ہوگی۔ مثلا آپ نماز کیسے پڑھیں، کتنی رکعتیں پڑھیں، نوافل کیسے ادا کریں۔ الغرض یہ دنیا کے تمام مذاہب کی طرح اسلام میں بھی اس پہ بات ہوئی کہ دیکھو یہ عبادتیں ایسے ادا کرنی ہیں، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی احادیث مل گئیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے یہ بھی کیا ہے اور یہ بھی کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں اجتہاد کے عمل میں ائمہ مجتہدین نے اپنی اجتہاد، غور، فکر، اللہ کے ساتھ تعلق، تقوی، ان تمام اجتہاد کی شرائط کے ہوتے ہوئے ایک رائے کو ترجیح دے دی۔ چنانچہ وہ تو ائمہ مجتہدین تھے، وہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حالات جتنے بدلتے رہیں گے، نئے سے نئے مسائل سامنے آئیں گے، اور ان پہ ان لوگوں کو فتویٰ دینا پڑے گا جن کا مقام مجتہد فی المسائل ہے۔ ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں، ایک کسی چیز میں اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں، پھر کوئی فقہ میں اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے تو مفتی کہلاتا ہے،
پھر مفتیوں میں بھی کچھ تو ہوتے ہیں کہ جو کسی کتاب میں نقل ہے آپ تک پہنچا دیا، یہ مفتی کم اور ناقل زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر ایک آدمی ہوتا ہے جو ان لوگوں کی ایک فتویٰ ایک ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، ان پر غور کر کے وہ کہتا ہے کہ یہ فتویٰ اقرب الی السنہ معلوم ہوتا ہے، یہ فتویٰ اقرب قرآن اور حدیث سے بہت زیادہ قریب ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اچھا اس امام کا یہ فتویٰ ہمارے زمانے کے لیے بہت اچھا ہے، کام آ جائے گا، بہرحال ہم اجتہاد کریں گے اور اس قول پہ فتویٰ دیں گے۔ یہ تو وہ ہیں جن کا علم بہت ٹھوس ہوتا ہے۔ اور پھر مجتہد فی المسائل ہے، جو آدمی اجتہاد کرتا ہے اور پیش آمدہ چیزوں پر اس کی نظر رہتی ہے کہ حالات کیا ہے۔ یہ تو ہوئی ایک شاخ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، بعد میں بھی، کہ عبادات، معاملات وغیرہ وغیرہ ان چیزوں پر بات کی جائے۔ ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ اخلاقیات کیسے ہوں۔ اب ایک ہے معاملہ، وہ ایک حدیث ہے، اس سے آپ کو انشاءاللہ بچوں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی بات۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا گناہ بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات جن حالات میں نازل ہوئی تھیں، ان میں سے دو چیزیں عربوں کے ہاں گھٹی کی طرح ان کے خون میں شامل تھی، ایک باندیاں اور غلام، یہ نظام تھا۔ مدینہ منورہ میں کیا، پوری دنیا میں لوگ غلام بنا کر بیچے جاتے تھے، اور ایک سود کا نظام جاری تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک دم سے یہ کہہ دیتے کہ باندیوں اور غلاموں کو گھروں میں رکھنا جائز نہیں ہے، تو پورا معاشرہ اتھل پتھل کا شکار ہو جاتا، اور پورے معاشرے میں گھر گھر میں تکالیف اور پریشانیاں شروع ہو جاتی، اور معاملہ مشکل ہو جاتا۔ اور ایک چیز یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا۔ یہ جو سود کو حرام قرار دینا تھا، یہ بھی سود کی حرمت کی آیات نازل ہو چکی تھیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پہنچ کے آخری حج میں بالکل کھلے بندوں سب کو کہا کہ یہ سود حرام ہے، اور میں سارے سود کا کاروبار ختم کر رہا ہوں، سوائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے، میرے چچا کے، کہ ان کے سود کے متعلق جو چیزیں تھیں آپ نے ارشاد فرمائیں، اور آپ نے کہا میرے چچا جو سود دیتے ہیں یہ بھی ختم ہے، بس ہاں ان کی اصل زر انہیں واپس کی جائے۔ ایسے الفاظ آپ مسلم میں، ابو داؤد وغیرہ میں، ہر جگہ حج کے جو خطبات ہیں ان میں پڑھ سکتے ہیں۔ جب واپس تشریف لے جا رہے تھے تو کسی آدمی نے کہا، سود ہی کے متعلق سوال کیا۔ اب وہاں فرما چکے تھے کہ سود حرام ہے اور کوئی کاروبار اب نہیں ہوگا، ختم ہوئی بات، اور بہت شدید الفاظ میں مذمت فرمائی۔ اور اس آدمی نے جب سوال کیا کوئی سود کے متعلق ہی، تو اس سے فرمایا میں تمہیں سود سے بھی بدتر گناہ بناؤں، سود سے بھی بدتر گناہ بتاؤں تمہیں؟ اور پھر اس سے فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی رسوائی کرنا چاہنا، یہ سود سے بھی بدتر گناہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا ایک دم سے وہ معاملات سے نکلے کہ اس کی تو تشریح ہو گئی، اخلاقیات پہ آ گئے۔ اسی لیے قرآن میں بھی آیا کہ لوگوں تمام وہ گناہ چھوڑ دو جو ظاہری جسم سے سرزد ہوتے ہیں، اور جو تمہارے باطن میں گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو۔ اب باطن کے گناہ کیا ہیں؟ غیبت ہے، حسد ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ سب جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی غالباً ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جتنے ائمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اخلاقیات پر محنت کرنے کے لیے آئے،
اور انہوں نے انسانی اخلاقیات پر محنت کر کے سب تسلیم کرایا کہ سب سے بنیادی چیز سب سے پہلے مسلمان کے اخلاقیات ہیں، اس کے بعد اس کا علم ہے، اور اس کے بعد اس کی طاقت ہے جس کے ذریعے وہ علم کو نافذ کرتا ہے۔ لیکن کوئی مسلمان اس کے پاس طاقت نہ ہو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے پاس حتیٰ کہ علم بھی نہ ہو تو حرج تو بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اسے گوارا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مسلمان جس کے پاس اخلاقیات ہی نہ ہو اسے کون مسلمان کہے؟ اسی لیے فرمایا کہ جو جھوٹی قسمیں کھائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ لا دین لمن لا امانت لہ، جس آدمی کو امانت کا پاس نہیں ہے اس شخص کا کوئی دین نہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ عبادات سے اخلاقیات کی بات آ گئی۔ یہ اخلاقیات کا جو پہلو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی شروع ہو گیا تھا، اور بعد میں تو اس نے بہت زور پکڑ لیا، اور وہ جو چیز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین وہ صوفیہ تھے جنہوں نے خانقاہیں قائم کیں اور انہوں نے امت کی رہنمائی کی اخلاقیات کے بارے میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تفہیمات الہیہ۔ تفہیمات الہیہ جو ہے وہ بعض جگہوں پہ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ سے بھی بلند تر، بہت گہری چیزیں ہیں اس میں۔ شاہ صاحب نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ انہوں نے کہا ظاہری خلافت تو خلفائے راشدین سے جاری ہوئی، اور باطنی خلافت جو تھی اخلاقیات گویا یہ سب صوفیہ کے سلاسل میں جاری ہوئی۔ یہ جو کچھ عرض کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں خاکہ بنے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور ہمارا موضوع کیا ہے۔ ایک فقہ اصغر ہو گئی، اس کو چھوڑ دیجئے، کبھی نماز روزہ کوئی مسائل کی بات ہو تو انشاءاللہ کر لیں گے، وہ تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ ایک اخلاقیات ہو گئے، یہ بھی اخلاقیات ہر مسلمان کو تربیت، اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام سلوک ہے، اسی کا نام اللہ کی یاد ہے، اسی کا نام انسانی اخلاقیات کو اتنے اعلیٰ درجے پر پہنچانا کہ گویا اسے دیکھ کے ایک ایمان تازہ ہو جائے کہ مومن آدمی ایسا ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے جو صوفیہ میں آئی، اور ہم اسے تصوف کہتے ہیں، اسپرچل لائف کہتے ہیں، اس کو احسان کہتے ہیں، ہر زمانے میں اس کے نام بدلتے رہے۔ تو جو اس میدان میں تھے وہ صوفی کہلائے، اور جو فقہ اصغر کے میدان میں تھے وہ لوگ مفتی مجتہد یہ کہلائے۔ ایک تیسرا شعبہ بھی دیکھ لیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی جو چیزیں امت میں وہ چھوڑ کر گئے تھے اپنی امت کے لیے، ان میں ایک بہت بڑی چیز یہ بھی تھی کہ وہ جس دین کو امت تک پہنچا کر جا رہے ہیں عقلاً اس دین کا دفاع کیا جائے، عقل کے ذریعے دلائل فراہم کیے جائیں۔ انسانی عقل جن چیزوں کو سوچتی ہے اور پھر کسی نتیجے تک پہنچتی ہے وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، کیا چیز عقل میں سماتی ہے؟ انسانی فکر پہ پابندی نہیں ہے، سوچ پہ پابندی نہیں ہے، لگا بھی نہیں سکتے، عقلاً بھی ممکن نہیں ہے کہ کسی کی سوچ پہ پابندی لگا دی جائے۔ تو جن لوگوں نے اس موضوع پر کام کیا، قرآن کریم میں آپ دیکھیں کتنی عقلی باتیں ہیں۔ عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور دلیل یہ دی کہ اچھا اب یہ بتائیں کہ اگر وہ صاحبزادے نہیں ہیں
تو بن باپ کے انہوں نے جنم کیسے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا سورہ آل عمران میں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی، کہ اگر محض باپ کے نہ ہونے سے وہ خدائی کا رتبہ پا سکتے ہیں تو آدم علیہ السلام کو دیکھو، ان کا تو باپ بھی کوئی نہیں تھا، پھر تو ڈبل خدائی ہونی چاہیے تھی ان کی. قرآن نے ایک اور جگہ اسی طرح بالکل خالص ٹھیٹھ عقلی بات کی اور کہا کہ تم سوچو کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی. ایک کہتا میں یہ کام کروں گا، دوسرا کہتا نہیں ہو سکتا. آپس میں مل کے مشورہ بھی کرتے تو کس حد تک مشورہ کرتے، کائنات بکھر جاتی، ٹوٹ جاتی، قائم ہی نہ رہ سکتی. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے متعلق کہا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. یہ بتا دیا کہ وجود جس کا کوئی حصی مظہر نہ پایا جائے وہ خدا ہے. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وجود کا ایک مظہر ہے، وجود اپنے آپ کو ایگزسٹ کرتا ہے، وہ اپنی حجم کو ظاہر کرتا ہے، جسم کو ظاہر کرتا ہے، لمبائی چوڑائی، سائڈز میں گھرا ہوا ہے. اور وہ وجود جو ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے اور کوئی چیز اس کے وجود کے متعلق کوئی حدود اور پابندیاں نہ عائد کر سکے اور وہ حقیقت میں موجود ہو بغیر وجود کے، وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں. وہ غیبی حقائق. یہ جتنا بھی علم ہے اسلام کا دفاع کرنے کے لیے عقل کا نظام، اور جتنے غیر مسلموں نے اسلام پر اعتراض کیے، اور صرف غیر مسلم ہی نہیں، بڑی محبت، بڑی عنایت، بڑی شفقتوں کے ساتھ اپنے مسلمانوں میں جو کبھی کسی عقیدے کے خلاف کوئی چیز ذہن میں جنم لیتی ہے، تقدیر کے مسئلے میں الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، قبر کے عذاب کے مسئلے میں الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، فرشتے آسمانوں پر لے گئے اور ساری زیارتیں اور پھر واپس تشریف بری ہوئی، یہ سب چیزیں انسانی عقل ان پہ سوچتی ہے، اور انسانی عقل ان پر جب سوچتی ہے تو بسا اوقات وہ گمراہی کے راستے پہ بھی چل پڑتی ہے. ان چیزوں کا حل اور ان مسائل کو سلجھانے کے لیے جو علم وجود میں آیا وہ علم کلام ہے. علم کلام کا مطلب یہ ہے کہ جتنے سینے میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بھی، کافروں کے بھی، کوئی حرج نہیں ہے، انسانی فکر ہے، لیکن اس کا جواب کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. مسلم کی روایت میں غالباً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں وہ کون تھے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بلایا تھا اور انہیں ٹائٹل یہ دیا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا قاری یہ ہے، یعنی قیامت تک جتنے بھی قرآن قرات سے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ قیامت میں ان کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. جتنے بھی قاری ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے قریب چلے جائیں گے قیامت میں. یہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ ان ہزاروں لاکھوں قاریوں کے قائد ہیں. ان کے دل میں اسلام کے خلاف کوئی چیز پیدا ہوئی، انہوں نے کہا میں تو اسلام کے خلاف جو چیزیں آتی تھیں میں تنگ آ گیا ان سے،
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا یا تھپکایا میرے سینے کو، اور مجھے ایسے لگا جیسے میں اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا، اور جو خیالات تھے سب دھل گئے۔ یہ واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا ہے۔ انہوں نے خود کہا کہ وہ جو حدیبیہ کا معاہدہ تھا، میرے دل میں ایسے ایسے خیالات پیدا ہونے شروع ہوئے، اور پھر انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کا علاج کیا ہوا۔ انسانی ذہن ہے نا، اس پہ کوئی پابندی تھوڑا ہی لگا سکتا ہے۔ ایک آدمی کو اسلام پہ اشکالات پیدا ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے تقدیر کا۔ ایک غیر مسلم کو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ رسالت کیا ہے، نبوت کیا ہے، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ آپ اس کے سوچنے کے پروسیس کو نہ روک سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اس پہ تنقید بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل کے حل کو عقل کی روشنی میں تلاش کریں، اور ہم عقلاً اس کا جواب دیں۔ ایک شخص نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ حدیث کو مانتا ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، لیکن تم لوگ یہ جو کہتے ہو کہ حج میں اتنے سارا ڈھیر لگا دیا جائے گوشت کا اور وہ گل سڑ جائے، آخر عقل میں بات آتی ہے تمہارے کہ کیوں؟ ایک آدمی اسلام کو پڑھنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے صاحب جانوروں کا ذبح کرنا یہ کیسے درست ہے؟ آپ کیوں ایک جان کو ختم کر رہے ہیں؟ ایک آدمی اور آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کا گوشت کھایا ہے، تم مسلمان شکار کی اجازت کیوں دیتے ہو؟ ایک آدمی آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات یہ دو الگ چیزیں ہیں یا اللہ ہی میں اس کی صفات پائی جاتی ہیں؟ یہ طریقہ قطعاً غلط ہے، چاہے کوئی بھی دنیا میں اختیار کرے، پچھلوں میں سے یا اگلوں میں سے، کہ ڈانٹ دیا جائے کیا کفر کے جملے بکتے ہو، یہ تمہارا ایمان نہیں رہا، والعیاذ باللہ۔ یہ طریقہ قطعاً غلط۔ صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس فیلڈ میں کام کیا ہے وہ جواب دیں کہ تقدیر کیا چیز ہے، وہ جواب دیں ان احادیث کا۔ یہ حدیث ہم آپ کو کبھی نہ کہتے سناتے، مگر اب چونکہ ریلیٹڈ اس موضوع سے ہے اس لیے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی نے شکایت کی کہ اس کا رجحان بہت زیادہ جنس کی طرف ہے، تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس انسان کے نصیب میں جتنا لکھا گیا ہے نا، اس سے وہ قطعاً نہیں بچ سکتا۔ وہ کہتا ہے تو پھر گناہ میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ طے ہو گیا تھا پہلے۔ یہ عقلی سوال ہے، اس کا حل اور جواب یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں سے یہ کہیں کہ نہیں اس پہ نہیں، ایسے نہیں، وہی ایسے ہی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، تو جو لوگ اس کے ماہر ہیں، عقلیات کے ذریعے اسلام کا دفاع کرنے والے، انہیں چاہیے وہ جواب دیں، اور نہیں جواب آتا تو آسان سی بات ہے یہ کہہ دینا کہ بیٹے اس وقت علم نہیں ہے، پھر بات کر لیں گے، پھر پوچھ لیں گے، اچھا میں اس کا مطالعہ کر لوں گا، اچھا فلاں بزرگ ہم سے زیادہ، ان کی طرف رجوع کر لیں آپ۔ اس یہ تیز اور تلخ جملوں سے لوگوں کا منہ اور زبان بند کرائی جا سکتی ہے، دل مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جس علم کے ذریعے عقلیات سے ثابت کی جاتی ہیں چیزیں اور دلائل دیے جاتے ہیں، اس علم کو کہتے ہیں علم کلام، اور جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ علماء علم کلام۔ دیکھا آپ نے،
ایک فقہ اصغر پیدا ہوئی اور ایک فقہ اکبر ہے. یہ ہے فقہ اکبر. اس فقہ اکبر میں ہوتا کیا ہے؟ آپ چاہے اسے چوتھا تصور کر لیں. فقہ اکبر میں ہمیشہ عقیدے سے بحث کی جاتی ہے. اللہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ ایک کیسے ہے؟ عدد کے اعتبار سے ایک ہے. ایک، پھر ایک کا لفظ تقاضا کرتا ہے کہ اس سے پہلے صفر بھی ہو گئی کہ خدا تھا ہی نہیں. ایک کا حرف تقاضا کرتا ہے، فگر تقاضا کرتی ہے کہ اس کا 2 بھی ہو، 3 بھی ہو، 4 بھی ہو. پھر آپ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ عدد کے اعتبار سے خدا ایک ہے. اہل علم جو ہیں، علم کلام کے ماہرین، وہ کہیں گے نہیں بھائی، عدد کے اعتبار سے نہیں ہم کہہ رہے، خدا ایک ہے یعنی یکتا ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں. یہ علم کلام ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے عقل کافی ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم رسالت کے قائل ہوں؟ اب رسالت کے دفاع میں جو دلائل دے گا وہ فقہ اکبر پہ بات کرے گا اور بتائے گا کہ رسالت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے انسان. قیامت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کائنات میں جگہ جگہ پٹائی ہو رہی ہے، مسلمان مارے جا رہے ہیں. خدا اگر منصف ہے تو اب حشر کیوں نہیں اٹھا دیتا؟ ایک چھوٹے سے بچے پہ موت آ جاتی ہے، کیا قصور ہے اس بچے کا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے اس سے؟ یہ انسانی ذہن ہے. اور بچوں، یہ سوالات آج کے نہیں ہیں. بڑی تلخ حقیقت آپ کے سامنے رکھیں کہ پچھلے زمانوں میں ایسے ذہین مسلمان تھے جو نئے سے نیا آئیڈیا مارکیٹ میں لاتے تھے، پھر اس پہ بحث ہوتی تھی، کفر ہے، اسلام ہے، توبہ کرو نہ کرو، یہ ہے وہ ہے. اب پچھلے 200-300 سال سے مسلمانوں میں کوئی آدمی بھی اب ایسا نہیں ذہین پیدا ہوا کہ ایک نیا فرقہ بن جائے. آخر کسی فرقے کے لیے ذہین آدمی کی ضرورت ہوتی ہے نا. اور شاید اس وجہ سے نہیں ہوا 200-300 سال سے کہ ہمارا موضوع مذہب سے ہٹ کے دولت ہو گئی ہے، پیسہ ہو گیا. وہ چاہے مجبوری سے ہوا ہے اور چاہے وہ اپنے اختیار سے ہوا ہے، لیکن مذہب موضوع نہیں رہا، موضوع دولت بن گئی ہے، پیسہ بن گیا. تو اب جتنی اس طرح کی مباحث ہیں عقلیات میں، یہ علماء علم کلام ہیں، یہ علم کلام کی مباحث ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے سوال ہوتے تھے، آپ اس کے جواب دیتے تھے. لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے. اب ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے قیامت کب آئے گی؟ اور وہی تو مسئلہ تھا جو اٹک گیا تھا کہ وہ کہتے تھے ایک آدمی کو آپ نے زندہ دفن کیا، اب یہ اس جسم سمیت قیامت میں دوبارہ پیدا ہو جائے گا. یہ کس منطق کے تحت ہے؟ قرآن بھرا پڑا ہے اس سے. اور آخرت کیوں؟ وجہ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ وہ لوگ جو مجھ سے ملنے کے شوقین نہیں ہیں، جنہیں میری ملاقات کے متعلق کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو مجھ سے ملنے پہ ایمان نہیں لائے، وہ ایسے ہیں اور ایسے برے اور ایسے برے. یہ علم کلام کے ذریعے عقلاً جو سمجھایا جاتا ہے، یہ شریعت نے اسی لیے رکھا ہے کہ ہر آدمی کا ذہن ایک سطح کا نہیں ہے. ہمیں یہ سامنا کرنا ہے، اس امت کے علماء کو سامنا کرنا ہے، لوگوں کو تسلی دلانی ہے، لوگوں کی حقیقی حل کی طرف رہنمائی کرنی ہے. اسے علم کلام کہتے ہیں. اور علم کلام جہاں جا کر ٹکراتا ہے وہ ہے الہاد. وہ سب سے بڑا بنیادی عقیدہ اللہ کے ہونے یا نہ ہونے کا. کیا خدا ہے؟ پچھلے زمانوں کے الہاد میں
اور ہمارے زمانے کے الحاد میں فرق ہے۔ پہلے لوگ الحاد کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو غلط ماننا، غلط طریقے سے ماننا۔ مسلمان ہے اچھا خاصا، اور وہ اس چکر میں پڑ گیا کہ رحمان رحیم اور بھگوان ان سب کو ایک ہی قرار دے۔ وہ اس مصیبت میں چلا گیا کہ موجود اور وجود کا فرق ہی نہیں ہے۔ پھر اگر اس نے تصوف پڑھ رکھا تھا تو اس کا یہ تو وحدت الوجود ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو غلط طریقے سے ماننا، پچھلے زمانوں میں اسے الحاد کہتے تھے، اور ہمیں اب جس الحاد کا سامنا ہے وہ الحاد ہے کہ سرے سے خدا کو ماننا ہی نہیں۔ کائنات میں وجود کس کا ہے؟ پورا گروہ کہتا ہے کہ کائنات میں وجود انسان کا ہے اور انسان کے علاوہ کوئی نہیں۔ تمام دنیا کے ملحد کہتے ہیں کہ انسان کا وجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے۔ وجود کی فزیکلی کوئی دلیل ہے؟ وجود حسی طور پر چھوا جا سکتا ہے، سونگا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم جو اللہ کی توفیق سے اس الحاد کے مقابلے میں بات کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وجود دو طرح کا ہے۔ ایک وجود وہ ہے جس کو حسی طور پر چھوا جا سکتا ہے، سونگا اور پرکھا جا سکتا ہے، اور ایک وجود ایسا ہے جس کا کوئی مظہر نہیں ہے، مادہ ہے اور اس کے مظاہر ہیں، کہیں ہوا کی صورت میں، کہیں پانی کی صورت میں، کہیں آگ کی صورت میں، کہیں پہ انرجی کی صورت میں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ وجود ہے اور اس کا اظہار بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک وجود ایسا ہے جو ہے اور اس کا کوئی اظہار نہیں ہے، کوئی مظہر نہیں ہے، اور وہ یقیناً اور قطعاً ایک ہی وجود ہے، اور وہ اللہ ہے۔ یہ بچے ایسی ایک بات کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی اور زندگی اور میسر ہوئی تو ہم یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں صرف انشاءاللہ عقلاً بات کریں گے۔ عقلاً جن لوگوں نے اس دین کا دفاع کیا، بہت بڑے ائمہ تھے، امام ابو الحسن عشری تھے، امام ابو منصور ماتریدی تھے، غزالی تھے، ابن رشد تھے، اور شاطبی کے تو کیا کہنے۔ ہمارے اس آخری دور میں جنہوں نے پوری قوت کے ساتھ اس الحاد کے جوابات دیے ہیں، اور حقیقت میں ایسے جوابات دیے ہیں کہ ملحدین ان کے مقابلے میں اب تک سر نہیں ایسے اٹھا سکے۔ وہ اسی کو گمراہ کرتے ہیں جس نے باقی چیزوں کو پڑھا نہ ہو، لیکن انہوں نے ایسے جواب دیے ہیں کہ ان کے جواب پہ بس ختم دلائل کی حد ہو گئی۔ انہوں نے جواب دیے ہیں، ان میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے۔ کسی نے علم کلام میں عقیدے پہ ان کی کوئی تقریر سنی تو انہوں نے چپ ہو گئے تقریر کر کے، تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کی تقریر یہ ہندو اگر سن لیں تو بتوں کی پوجا کاہے کو کرے؟ تو بہت دیر خاموش رہے، اور پھر فرمایا مولوی صاحب اس علم نے بدنام کر دیا۔ یہ میں نے 2-4 لفظ نہ پڑھے ہوتے تو چڑیا کا گھونسلہ دنیا میں مل جاتا، قاسم کی قبر کہیں نہ ملتی۔ اتنے مٹے ہوئے آدمی تھے، اور جو جوابات دیے، جس فلسفے اور منطق سے انہوں نے جوابات دیے ہیں، وہ کہاں ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا۔ حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ کے ہاں بھی ایسا جھلک پائی جاتی، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے ہاں۔ یہ سب جو بڑے بڑے لوگ تھے یہ در حقیقت علم کلام کے ماہر بھی تھے، فقہ اکبر کے، عقیدے کا دفاع کرنے والے۔ اس لیے بھیا ہمیں عمر کے اس حصے میں پہنچ کے بہت زیادہ یہ چیز ستانے لگی ہے
کہ اس وقت دنیا میں اسلام کے خلاف جتنے کام ہو رہے ہیں ان میں بہت بڑا فتنہ یہ الحاد ہے۔ آئے دن اسلام پہ کوئی نہ کوئی حملہ ہوتا رہتا۔ 9/11 کے بعد یو ایس میں 10 سے زیادہ کتابیں ایسی شائع ہوئی ہیں کہ اس کو پڑھ کے کوئی آدمی پھر مسلمان رہ جائے تو اللہ ہی بس اس کی حفاظت فرمانے والا ہے، وگرنہ اتنے دلائل پے در پے انہوں نے دیے اور دیے بھی عقیدے پہ کہ عقیدہ ختم کرو، کوئی خدا نہیں، نبوت اور رسالت کی ضرورت نہیں رہی ہے، عقل انسانی کافی۔ ہمیں ان سے تعلق اور محبت ہے اس لیے کہ شیطان نے انہیں غلط راستے پہ لگا دیا، اس لیے محبت ہے کہ ان تک دعوت پہنچے، ان کی زبان میں پہنچے، عین ممکن ہے کہ وہ شیطان کے نرغے سے نکل آئیں۔ لڑائی بھڑائی سے کام نہیں چلتا، اپنا موقف حقائق کے ساتھ پیش کرنا ہے کہ بھیا جو آپ سوال فرما رہے ہیں اس کا جواب یہ، بڑے ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ اور بڑی محبت سے، اور ٹھیک یہی کیفیت ہمارے مسلمان بچوں میں بھی۔ اب کراچی چلے جائیں، اس وقت کراچی الحاد کا مرکز ہے۔ کراچی میں اتنے ملحد ہو رہے ہیں لوگ کہ وہ کھلے بندوں خدا کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، اور وہ اس طرح سے ان کی اٹھان اور ان کا جو سوچنے کا طریقہ ہے، یہ وہ ہے جو خاندانی طور پر ان لوگوں میں رہا ہے۔ کراچی کی اکثریت ایسی ہے جن کے آبا و اجداد ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے، وہاں پوری ایک تہذیب تھی، لکھنؤ تھا، دلی تھا، حیدرآباد تھا، آگرہ تھا، یہ سب کے سب لوگ وہاں علم کے مراکز تھے، اور علم کی اس ترقی کے ساتھ ساتھ ان کے دماغ ترقی پاتے چلے گئے، نشو و نما ہوئی۔ اب وہ ہر بات کو ایسے سن کے تھوڑی ماننے کو تیار ہیں کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا، فلاں مفتی صاحب نے کہہ دیا، وہ کہتے ہیں یار اس کی ثبوت دو، اس کی دلیل دو۔ اور بقیہ جن علاقوں پہ مشتمل ہے پاکستان، وہاں علم کا اتنا عروج نہیں ہوا۔ جب ذہنی صلاحیتیں بیدار نہیں ہوئیں تو کفر کیا اور اسلام کیا، اسلام کا دفاع کیا اور کسی نئے فرقے کا پیدا ہونا کیا، وہ ذہنی صلاحیتیں نہیں بیدار ہوئی، اور وہاں ہوئی تھی ان کو تو نسلوں کی ہوئی تھی۔ اسی کراچی کے لوگ اب الحاد پوری قوت سے نکلا ہوا ہے وہاں۔ تو ہمیں اس فکر نے ستایا کہ اگر ہم اپنے بچوں کی حفاظت نہ کریں، ہم محبت کے ساتھ ان کے عقیدے پر ایک دائرہ نہ لگا دیں اور ان کو مطمئن نہ کریں، اور قیامت میں اگر خدا نے پوچھ لیا کہ تمہارے سامنے مجھ پہ یہ اعتراض ہو رہا تھا، میری ذات زیر بحث تھی، میری صفات زیر بحث تھیں، قیامت زیر بحث تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پہ لوگ اعتراضات کر رہے تھے، تمہیں ہم نے تھوڑا بہت کچھ علم جو کچھ دیا تھا، تم اس کا دفاع کیوں نہیں کر پائے؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فتنہ ظاہر ہو جائے، آزمائش ظاہر ہو جائے، لوگ اپنے دین کے بارے میں بیچارے پریشان ہو جائیں، مراد یہ ہے، اور اس وقت کسی کو علم آتا ہو اور آپ نے فرمایا وہ اپنے علم کو چھپائے اور میری امت کی رہنمائی نہ کرے، تو خدا کی لعنت پڑے اس پہ، اور اللہ کے تمام فرشتوں کی لعنت اس پہ پڑے، اور کل مخلوق کی لعنت اس پہ پڑے۔ اس لیے دونوں طرف ہے، ایک الحاد وہ ہے جو سرے سے خدا کے قائل ہی نہیں پوچھتے ہیں۔ ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ وہ ضد سے ہوگی، ایک تعداد ضد کرنے والوں کے بھی ہر جگہ اچھے برے، لیکن جن غیر مسلموں کو ہم نے دیکھا، جن گوروں کو دیکھا، اکثر و بیشتر ایسے تھے جو سمجھنا چاہتے تھے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، آپ یہ جو رسم ادا کرتے ہیں، یہ ریچولز کیا ہیں، یہ قربانی کیوں ہوتی ہے۔ ایک کیٹیگری وہ، اور دوسرے ہمارے اپنے بچے۔
جنہوں نے اس تعلیم کا اس حصے کو پڑھا ہی نہیں، نہ پڑھایا گیا. انجینئرز ہو گئے، ڈاکٹرز ہو گئے، آفیسرز ہو گئے. ان کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں، ان کی ایک کیٹیگری وہ ہے جو ان سوالات کو دبا دیتی ہے کہ چھوڑو، بس مسلمان ہے یہ کافی ہے. اور کچھ ہیں جو چاہتے ہیں جوابات ملے. یہ ساری چیزیں سوچنے دیکھنے کے بعد ہم نے کئی مرتبہ کئی بیانات میں کہا کہ ہمارے یہاں اس وقت بڑی شدت سے جو چیز پھیل رہی ہے وہ الحاد ہے. ہمیں اس الحاد کے مقابلے میں بات کرنی چاہیے، دفاع کرنا چاہیے اسلام کا. آخر کون سی وہ چیز ہے جس پہ پہنچ کے ہم پھنس گئے ہیں اور ہم آگے نہیں چل سکتے؟ ہم آپ کو بڑے کام کی دو چار باتیں آخر پہ عرض کریں. ہمیشہ بچوں ایک ہوتی ہے آئیڈیل سچویشن، ہر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ورکنگ کنڈیشن. آئیڈیل سچویشن جو یہ ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو 10,000 آدمی ولیمے میں آئیں گے اور میں اہلیہ کو سونے کا تاج پہناؤں گا اور وہ اتنی اچھی ہوں گی اور زمین پہ پاؤں نہیں پڑے گا اور سرخ قالین بچھیں گی. آئیڈیل سچویشن ہے نا. اور ورکنگ کنڈیشن یہ ہے کہ گھر میں اخراجات پورے نہیں ہوتے. ہمیشہ آئیڈیل جو چیز ہے نا وہ ذہن میں رہے بے شک، لیکن جو ورکنگ کنڈیشن ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. آئیڈیل تو یہ ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، اور ورکنگ کنڈیشن میں آپ دیکھیں تو آپ کو انٹرنیشنل لیول کے علماء کتنے ملیں گے. بالکل ٹھیک اسی طرح آپ اصول کی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ نقل اگر شریعت سے ثابت ہو، نقل ہے نا، قرآن نقل ہی ہے نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ پہ یہ اللہ کی کتاب ہے، پھر سے نقل کیا صحابہ رضی اللہ عنہ، پھر وغیرہ وغیرہ ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی مختصر بات. حدیثیں بھی تو نقل ہی ہیں نا. یہ بھی تو نقل ہی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے فلاں مولوی صاحب سے سنا وہ یہ کہہ رہے تھے. یہ ایک نقلیات ہے، اور ایک ہے عقل. عقل انسانی میں بھی ایک صحیح فطرت ہے، بڑی نازک بات ہے. ہم درمیان میں اس بات کو نپٹا دیتے ہیں، اصل بات پہ پھر آ جاتے ہیں. کبھی بھی اس فطرت سے ٹکر نہیں لینی چاہیے، کبھی بھول کے بھی فطرت سے ٹکر نہ لینا. اللہ کی شریعت کے قوانین الگ ہیں، اس پہ عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا، گناہ ہے معافی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی توفیق ہے. لیکن فطرت سے جو آدمی ٹکر لیتا ہے نا، خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ معافی نہیں ملتی. سمجھے؟ اس لیے بچوں کبھی خدا کی فطرت سے ٹکر نہ لینا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں پورا فلسفہ بیان کر دیا. آپ فرمایا لن یشاد ھذا الدین، تم میں سے کوئی نہیں ہے جو خدا کی فطرت سے ٹکرائے الا غلبہ، مگر فطرت اس پہ غالب آ کے رہتی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیں. نیند پوری نہیں ہوتی اور خدا نے کہا ہے کہ میں نے رات تمہارے سونے کے لیے بنائی ہے. اللہ کی فطرت ہے، بس اس نے کہا رات آرام کیا کرو، سو جایا کرو. جو شخص رات کو نہیں سوئے گا اور فطرت سے ٹکر لے گا، ذرا اس کی عمر بڑھنے دو، پھر 50-60 پر جب پہنچے گا تو وہ نیند اپنا انتقام لے گی اس سے اور صحت برباد ہو جائے گی. خدا نے حکم دیا ہے کہ ہم زیبائش اور آرائش کی چیزوں سے سکون حاصل کریں. خدا نے کہا ہے یہ جو پاک رزق ہے یہ ہم نے تمہارے کھانے کو ہی پیدا کیا ہے. کوئی آدمی کہتا ہے مجھے روٹی نہیں برگر بس، بھی ضرور کھائیے آپ برگر، اللہ نے آپ ہی کے لیے تو پیدا فرمایا. یہ اللہ کی فطرت ہے. وہ آدمی اپنے آپ پہ اتنی پابندی لگا دیتا ہے دین کے نام پہ کہ میں تو ساری زندگی برگر نہیں استعمال کروں گا، میں ساری زندگی یہ کام نہیں کروں گا.
نتیجہ یہ کہ اس جائز خواہش کے ہونے کے باوجود، اسباب اس کے پورے ہونے کے باوجود، اللہ کی اجازت کے باوجود وہ فطرت سے ٹکر لے رہا ہے، یہ جذبات کسی اور رنگ میں اس کے ساتھ ٹکرائیں گے اور اسے پاش پاش کر دیں گے۔ اب ہم اصل کی طرف آ رہے ہیں۔ فطرت سے بات جہاں سے دوسری طرف کو چلی گئی تھی۔ بچوں، ایک ہے نقل اور ایک ہے عقل انسانی۔ ہمیشہ یاد رکھو نقل صحیح ہونی چاہیے۔ مثلا ایک آدمی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تشریف فرماتے 500 کھجوریں کھائیں۔ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، ڈائجسٹو سسٹم اتنا اچھا تھا۔ دوسرا کہتا ہے کھجوروں سے اتنی محبت تھی۔ تیسرا کہتا ہے بڑی برکت والا درخت تھا۔ چوتھا کہتا ہے اللہ نے حکم دیا تھا۔ 10 آدمی 10 رائے دیتے ہیں، ہم صرف اس سے جا کے یہ بات کہتے ہیں کہ بھیا یہ نقل جو حدیث ہوتی چلی آئی یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ وہ کہتا ہے حوالہ کیوں پوچھتے ہو، میری بات پہ دھیان دو، یقین کرو۔ ہم کہتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا، نقل کے لیے وثوق کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے۔ ایک گورا آ کے کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے، اور ننگے پاؤں پھرنے سے تو اس طرح کے جراثیم ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور عرب کے ریت پہ پھرا کرتے تھے صحرا میں۔ اب بجائے اس کے کہ ہم اس کا جواب تلاش کریں، ہمیں خود بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ مجھ سے پوچھے بھی تمہیں کس نے کہہ دیا، یہ کہاں پڑھ لیا ہے تم نے، آپ کہاں سے اس کو لائے ہیں؟ نقل صحیح ہونی چاہیے۔ ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کسی خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، عزت، ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک ایسی حرکت کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شایان شان نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میرے ساتھ یہ کیا اس نے کیا ہے۔ ایک غیر مسلم، ایک ہمارا مسلمان بچہ آ کے کہتا ہے، ہم کہتے ہیں بھیا یہ بیٹے یہ ٹھیک بات ہے، بخاری شریف میں آئی ہے یہ روایت، نقل صحیح اس نے کی نا؟ ہم کہتے ہیں بیٹے بالکل، اور دیکھیے یہ ہوا تھا۔ صحیح نقل، عقل صحیح، سلیم الفطرت، صحیح نقل اور فطرت جب صحیح ہو تو یہ دو چیزیں آپس میں نہیں ٹکراتی۔ عقل صریح اور نقل صحیح اب خیال میں آ گیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے، انہوں نے کہا نقل صحیح ہو اور عقل صریح، نقل کے ساتھ انسان کی عقل بھی اپنے مقام پر قائم ہو، یہ دو چیزیں کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں جھٹلاتی۔ اسلام کا کوئی مسئلہ آپ لے آئیے، جس آدمی کی فطرت صحیح ہے اور عقل صحیح ہے، وہ نقل صریح اور عقل صحیح یہ دونوں آپس میں جڑ جاتی ہیں، کبھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتی۔ اسی معنی میں کہا گیا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ نقل آپ صحیح لے آئیے اور سلیم الفطرت عقل مندوں کے سامنے رکھ دیجئے کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، آپ یہ بتائیں کیسے حل ہوتا ہے۔ وہ یا تو اس وجہ سے حل نہیں کر سکتے کہ ان کی تعلیم تھوڑی ہے، یا یہ کہ وہ اس علم کو جانتے نہیں۔ ایک ہی بات ہوگی۔ ہمیشہ نقل صحیح اور عقل صریح ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے اور حوالے لائے ہیں کہ دیکھو نقل یہ صحیح تھی، عقل یہی کہتی ہے کہ یہی ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ جو نشست شروع کر رہے ہیں، اس میں
اصل مسئلہ یہی ہے کہ الحاد بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. مسلمان ملحدین جو اپنے آپ کے مسلمان کہتے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں بری طرح حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابھی ایک آدمی کا بیان پورا آیا اور بہت لوگوں نے اسے سنا ہے، محمد اور عائشہ کی لو سٹوری، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق. ایسی 20 چیزیں آ رہی، ہمارے بچے سنتے ہیں اور وہ غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ اب کیا کریں؟ فتنہ، آزمائش ہمیشہ سمندر میں ارتعاش پیدا کرتی ہے، لہریں اٹھتی ہیں. مسلمانوں کی نفسیات پچھلے 200-300 سال سے ہو گئی ہے کہ ان کے دماغ میں لہریں نہیں اٹھتی، یہ ایک دم سے جوش مارتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. کہ بھیا پہلے دیکھ تو لو نا چیز کیا ہے، ہمیں اس کو انالائز کرنا ہے، کہنے والا کون ہے. ممکن ہے وہ مخلص ہو اور شیطان نے اسے گمراہ کر دیا. سورہ فرقان میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے جن لوگوں کو اس نے جہنم بھیجنا ہے نا، اتنی محبت ہے اللہ کو ان سے بھی جن کو اللہ جانتا ہے، اس سے فیصلہ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جنات اور شیاطین کو کھڑا کریں گے اور میں کہوں گا کہ میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کر دیا تھا. جو جہنمی کافر ابھی پہنچنے والا ہے اپنے ٹھکانے کو، اس کو بھی کہا کہ میرا بندہ ہے. اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری رگے جان سے قریب. اسی لیے تو جو اس سے محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ بھی کچھ فاصلہ ہے، اور قربت چاہیے، اور تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں. اور ہمارے بچے تو ہیں ہی ہیں جن کے ذہن میں، جن کے کلاسز میں، سکولز میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اسلام پہ اعتراض ہوتا ہے. ہمیں چاہیے بیٹے اس کا جواب دے، ہمیں چاہیے اس کو ڈیفینڈ کرے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس جدید تعلیم نے جو ذہنوں میں کانٹوں کی ایک پوری فصل اگا دی ہے اور پورا بستر بچھا دیا ہے کانٹوں کا اعتراضات کے ذریعے سے، ہم ان کانٹوں کو نکالیں. یہ ہمارا فرض ہے جس حد تک ہو سکے. جو نہیں آتا سو نہیں آتا. تو پھر میں نے خالد صاحب سے درخواست کی تھی، بلکہ خالد صاحب نے خود ہی فرمایا تھا. پھر جاذب صاحب تشریف لائے، انہوں نے بھی، ان کی گفتگو سے جو اندازہ ہوا، اللہ کا شکر ہے یہ لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ ہم سب مل جل کے جو کوشش ہو سکتی ہے کر رہے ہیں. اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس سے کتنا خوش اور راضی ہو، لیکن اس پروگرام کو اس طرح ترتیب دیا گیا. تو آج جو ہم نے آپ سے خلاصہ عرض کرنا تھا وہ کہہ دیا، وقت بھی کافی ہو گیا ہے. جو سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ انہیں تحریر کر لیں، لکھ دیں، خالد صاحب کے یہاں بھیج دیں، جاذب صاحب کو بھیج دیں، ہم ان پہ بات کریں گے. لیکن ہمارا خیال ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہو، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ہم کچھ 2-3 مہینے صرف خود بولیں کہ دین کیا ہے، اعتراضات کیا ہیں، اصل کیا ہے، خدا ہے یا نہیں ہے، خدا کی ذات کیا ہے، خدا کی ہستی کے ہونے کے دلائل کیا ہیں. یہ نہیں ہے کہ بس قرآن میں آ گیا تو اللہ ہے. ہمیں اپنی سوچ سمجھ سے بھی کام لینا. جو قرآن ہی کو نہیں مانتا تو اللہ کو کیسے مان لے گا؟ یہ نہیں ہے کہ چونکہ ہم نبوت پر ایمان لائے، کچھ نہیں بھائی. نبوت ضروری کیوں ہے؟ آخر نبوت کے علاوہ انسانیت کی رہنمائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ 2-3 ماہ ہم اس پہ آپ سے عرض کرتے رہیں. کوئی بہت ضروری چیز ہوئی تو درمیان میں کر لیں گے، لیکن سوالات آپ لکھیے، خالد صاحب کو بھیجیے، جاذب صاحب کو بھیجیے. وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہمارے اعتبار سے ان سے چھوٹے ہیں. آپ انہیں بھیجیے، ہم انشاءاللہ اس کی بھی رعایت کریں گے. بہت شکریہ آپ کا سننے کا، بہت عنایت فرمائی، آپ نے اتنا وقت نکالا.
اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہدایت کی راہیں کھولے. بہت ہی صاحب. جی جو حضرات جن کے پاس سوالات ہیں وہ واٹس ایپ پر مجھے بھیج دیجیے گا, میں مفتی صاحب سے شیئر کر لوں گا انشاءاللہ. اور مفتی صاحب یہ اس کا جو سلسلہ جو ہے وہ اگر کوئی ضروری سوال ہو تو آپ کو بھجوا دیا جائے گا انشاءاللہ. سوالات بھجواتے رہیے, جو ہمارا اندازہ ہو کہ اس کا جواب فوری طور پہ تو کر لیں گے, وگرنہ 2-3 ماہ انشاءاللہ جب مسلسل گفتگو رہے گی تو بہت سی چیزیں خود بخود ہی آ جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب, السلام علیکم.